أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی خلقکم اللہ الذی وہ ذات خلقکم جس نے پیدا کیا تم کو من ضعف کمزور حالت میں اللہ وہ عظیم الشان ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا کمزور پانی سے اور کمزور حالت میں. جب تم تخلیق میں تھے تو انتہائی کمزور تھے. ثم پھر جعل اللہ نے بنایا تم کو من بعد ضعف کمزوری کے بعد قوتاً طاقت. ثم جعل من بعد ضعف قوتاً پھر اللہ رب العزت نے اسی کمزور کو طاقت عطا فرما دی. ثم پھر جعل بنا دیا اللہ نے من بعد قوت قوت کے بعد ضعفاً کمزوری وشیبتاً بڑھاپا. یخلق ما یشاء وہ پیدا فرماتا ہے جو چاہتا ہے. وہو العلیم اور وہ خوب جانتا ہے. القدیر خوب منصوبہ سازی کرنے والا ہے. اللہ الذی خلقکم من ضعف اللہ رب العزت نے تم کو پیدا کیا تو تم انتہائی کمزور تھے. ثم جعل من بعد ضعف قوتاً پھر کمزوری کے بعد اللہ نے تم کو طاقت عطا فرما دی جوان بنا دیا. ثم جعل من بعد قوت ضعفا پھر بنا دیا اللہ رب العزت نے تمہاری جوانی کے بعد تمہاری کمزوری تمہاری قوت کے بعد کمزوری جوانی کے بعد شیبتاً بڑھاپا. یخلق ما یشاء وہ جو چاہے کرتا ہے. وہو العلیم القدیر وہ خوب علیم ہے اور خوب قدیر ہے. انسان کی زندگی کے 3 مراحل. بچپن میں انتہائی کمزور تخلیق سے لے کر بچپن تک کمزور 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 کمزور. لڑکپن سے طاقت شروع کر دی. نوجوانی میں طاقت جوانی میں بھرپور طاقت اور پھر طاقت کو زوال کی طرف لے گئے. رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ ضعفاً و شیبتاً بڑھاپے میں پہنچا دیا. یخلق ما یشاء وہ جو چاہے وہ کرتا ہے. یوں نہ چل زمانے میں سر اٹھا اٹھا کر ہم نے ایسے کئی نقش مٹا دیے بنا بنا کر. اللہ اکبر.
ہوش رکھتا ہے تو دریا کی روانی پہ نہ جا، ہم نے دریاؤں کو چڑھ چڑھ کے اترتے دیکھا ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا انتہائی کمزور پانی سے، کمزور حالت سے، کمزور حالت میں۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اللہ رب العزت نے تمہیں ضعف کے بعد قوت عطا فرما دی۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا، پھر اللہ نے قوت کے بعد دوبارہ ضعف وشیبة اور بڑھاپا دے دیا۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جو چاہے وہ کرتا ہے۔ وہو العلیم، وہ خوب جانتا ہے کس کو طاقت دینی ہے، کس کو ضعف دینا ہے، کس کو جوانی دینی ہے، کس کو بڑھاپا دینا ہے، کس کو زندگی دینی ہے، کس کو موت دینی ہے۔ القدیر، خوب منصوبے بناتا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قائم ہوگی قیامت، یقسم، قسمیں کھائیں گے، المجرمون، مجرم لوگ۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور جب قیامت قائم ہوگی مجرم قسمیں کھا 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 کے کہیں گے، مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، نہیں رہے وہ دنیا کے اندر ایک گھڑی کے سے زیادہ، ایک گھڑی کے علاوہ، ما نہیں، لبثوا وہ رہے، غیرہ علاوہ، زیادہ، ساعتن ایک گھڑی کے، قسمیں کھا کھا کے کہیں گے ما لبثوا غیر ساعتن، وہ پل بھر سے زیادہ نہیں رہے۔ کذالک کانوا یؤفکون، ایسے ہی وہ بہکے ہوئے تھے دنیا میں بھی۔ آج بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں کہ پوری دنیا کی زندگی ایک لمحہ کی زندگی تھی، تو یہ دنیا میں بھی ایسے ہی بہکی باتیں کرتے تھے، اللہ کے ساتھ شرکت کے کلمے پڑھتے تھے۔ کذالک کانوا یؤفکون، ایسے ہی وہ بھٹکائے گئے تھے، بہکے جا رہے تھے دنیا میں بھی۔ وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، اوتوا العلم، جن کو علم دیا گیا، والایمان، اور جن کو ایمان دیا گیا۔ وقال الذین اوتوا العلم والایمان، اہل علم اور اہل ایمان کہیں گے۔ وقال الذین اوتوا العلم والایمان، صاحب علم اور صاحب ایمان کہیں گے، لقد، یقیناً، لبثتم، تم رہے ہو، فی کتاب اللہ، اللہ کی لکھائی میں، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، فی کتاب اللہ، اللہ کے ریکارڈ میں، فی کتاب اللہ، اللہ کی تحریر میں، الی یوم البعث، قیامت کے دن تک، دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک۔ وقال الذین اوتوا العلم والایمان، اہل علم اور اہل ایمان کہیں گے، لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، اللہ کی کتاب کے مطابق، اللہ کے ریکارڈ کے مطابق تم دنیا کے اندر قیامت تک رہے ہو۔ فہذا یوم البعث، آج قیامت کا دن ہے۔ قیامت کے بہت سارے نام ہیں، یوم الساعہ، یوم البعث، یہاں یوم البعث قیامت کا نام ہے، جی اٹھنے کا، دوبارہ جی اٹھنے کا دن۔ فہذا یوم البعث، آج دوبارہ زندہ ہونے کا دن ہے، آ پہنچا یہ تمہارا یوم البعث۔ وَلَٰكِنَّكُمْ، لیکن تم، کنتم تھے، لا تعلمون، نہیں جانتے، وَلَٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تم جانتے نہیں تھے، یعنی ماننے والا علم تمہارے پاس نہیں تھا، تم اس باس کے دن کو مانتے نہیں تھے دنیا کے اندر۔ فَيَوْمَئِذٍ، تو اس دن، جس دن باس ہوگی، جس دن بحث ہوگی، جس دن تفتیش ہوگی، سوال و جواب ہوں گے، جس دن مردے زندے ہو جائیں گے، فَيَوْمَئِذٍ، تو اس دن، آج کے دن، لا ينفع الذین، نہیں فائدہ دے گا ان لوگوں کو، ظالموا، جنہوں نے ظلم کیا، معذرتہم، ان کا معذرت کرنا، ولا هم یستعتبون، اور نہ ان کو توبہ کا موقع دیا جائے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ، تو اس دن جس دن قیامت قائم ہوگی، فَيَوْمَئِذٍ، تو اس دن جس دن باس ہوگی، فَيَوْمَئِذٍ، تو اس دن جس دن قیامت ہوگی، فَيَوْمَئِذٍ، تو قیامت والے دن، لا ينفع الذین ظلموا معذرتہم، ظالموں کی معذرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ولا هم یستعتبون،
اور نہ ان کو توبہ کا کوئی چانس دیا جائے گا, موقع ہی نہیں دیا جائے گا. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا, اور یقیناً ہم نے بیان کر دیا, لِلنَّاسِ, لوگوں کے لیے, فی ھذا القرآن, اس قرآن میں, من کل مثل, ہر طرح کی مثال, من کل بیان, ہر طرح کا بیان, من کل آیت, ہر طرح کی آیت, من کل حکم, ہر طرح کا حکم, ہم نے ہر طرح سے بیان کر دیا اس قرآن کے اندر. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ, اور یقیناً ہم نے اس قرآن کے اندر ہر طرح کی مثال بیان کر دی. وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ, اور اگر لائیں آپ ان کے پاس, بِآیَةٍ, کوئی بھی نشانی, فرمائشی ہو یا غیر فرمائشی, آپ ان کے پاس کوئی بھی آیت لے کے آئیں, بِآیَةٍ, کوئی بھی نشانی لائیں, بِآیَةٍ, کوئی بھی معجزہ لے کے آئیں, لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا, یقیناً کافر لوگ کہیں گے, یقیناً, یقولن, ضرور کہیں گے, الذین, وہ لوگ, کفروا, جنہوں نے کفر کیا ہے, لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا, یقیناً کافر کہیں گے, ان انتم الا مبتلون, تم صرف جھوٹ گڑتے ہو. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان کافروں کے سامنے کوئی بھی معجزہ پیش کر دیں, جنہوں نے نہیں ماننا ہے وہ اس معجزے کو جھوٹ ہی کہیں گے, لہذا ان کے فرمائشی معجزوں کو چھوڑ دیں. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ, ماننے والوں کے لیے ہم نے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال بیان کی, اور نہ ماننے والے, وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآیَةٍ, آپ ان کے پاس کوئی بھی آیت لے کر آ جاؤ, لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا, تو وہ جواب میں کہیں گے, ان انتم الا مبتلون, یہ آیت جھوٹ ہے, معاذ اللہ. کذالک, ایسے ہی ہوتا ہے, کذالک, اسی وجہ سے, یتبع اللہ, مور لگا دی اللہ نے, سیل کر دیا اللہ نے, علی قلوب الذین لا یعلمون, ان لوگوں کے دلوں پر جو نہیں جانتے ہیں, جو جاہل ہیں, جان بوجھ کر نہیں جانتے. کذالک یتبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون, ان کافروں نے اپنے دل اور دماغ کو ایمان سے بند کر دیا, اللہ رب العزت نے بھی ان کے دل پہ مور لگا دی کفر کی. معنی سمجھ میں آیا پورا؟ ان کافروں نے اپنے دل اور دماغ کو ایمان لانے کے لیے بند کر دیا, تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کے اوپر مور لگا دی کفر کی, اور مور لگا دی جہنم کی. ختم اللہ علی قلوبہم, وہ معنی ہے. کذالک یتبع اللہ, اسی انکار اور گستاخی کی وجہ سے مہر لگا دی اللہ نے, علی قلوب الذین, ان لوگوں کے دلوں پر, لا یعلمون, جو نہیں جانتے. فصبر, خاطر جمع رکھیے, فصبر, صبر کیجئے, فصبر, عزم پہ قائم رہیے, فصبر, استقامت اختیار کیجئے. ان وعد اللہ حق, بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. فصبر, صبر کیجئے, حوصلہ رکھیے. ان وعد اللہ حق, بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. سورۃ روم کے شروع میں آئے, پوری سورت کا خلاصہ ہی ہے, اللہ کا وعدہ سچا ہے. الف لام میم, غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم. وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ان وعد اللہ حق. آئی بات سمجھ؟ اللہ نے وہ جو وعدہ کیا تھا نا, وہ وعدہ سچا ہے. سورۃ روم کے آغاز میں اللہ نے فرمایا تھا رومی پھر غالب آئیں گے. نکل کر صحرا سے جس نے روما کو روند ڈالا تھا, سنا ہے میں نے قدسیوں سے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. فصبر ان وعد اللہ حق, حوصلہ رکھیں, استقامت رکھیں, عزم قائم رکھیں. ان وعد اللہ حق, اللہ کا وعدہ سچا ہے. ولا یستخفنک,
اور آپ کو ہلکا نہ کر دیں، آپ کو ڈگمگا نہ دیں، آپ کو کمزور نہ کر دیں۔ الذین، وہ لوگ، لا یوقنون، جو یقین نہیں کرتے ہیں۔ قرآن کے ہر قاری کو مخاطب کیا ہے، مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا میرے حبیب آپ صبر کیجئے، یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں، ان کی باتیں، ان کے تجزیے، ان کے پروپیگنڈے آپ کو کہیں آپ کے صبر کے پیمانے کو لبریز نہ کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آپ کو ہلکا کر دیں۔ آپ نے استقامت میں رہنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کے تربیت کی رسول اللہ کے یاروں کی، رسول اللہ کی جماعت کی۔ خاطر جمع رکھیں، حوصلہ قائم رکھیں۔ یہ لوگ شرطیں لگانے لگ گئے نا، آگے تھے حضرت ابوبکر صدیق سے شرطیں لگا لی تھی۔ خاطر جمع رکھیں، سچائی آپ کے ساتھ ہوگی۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ جس دن رومی دوبارہ غالب آئیں گے اس دن اللہ کی مدد سے آپ بھی غالب آئیں گے۔ یومئذ یفرح المومنون، اس دن مومنوں کو بھی خوشی ہوگی۔ یہ لوگ آپ کو کہیں کمزور نہ کر دیں کہ آپ شکوک و شبہات کا شکار ہو کر یہ کہہ دیں کہ پتہ نہیں اب وہ غالب بھی آئیں گے یا نہیں۔ نبی کے یاروں کی تربیت کر کے قیامت تک اس جملے کو قرآن میں باقی رکھ کے کہا ہے کہ عزم جو ہے نا اسے قائم رکھنا ہے مومنو، فتح تمہاری ہوگی، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی، کامیابی تمہاری ہوگی۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، حوصلہ رکھیے، اللہ کے وعدے سچے ہیں، جتنے بھی تمہارے ساتھ ہیں وہ سارے وعدے اللہ تعالیٰ کے تمہارے ساتھ جتنے بھی ہیں وہ سارے وعدے سچے ہیں۔ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو ہلکا کر دیں، آپ اپنے عزم سے ڈگمگا جائیں، آپ اپنے ایمان سے ڈگمگا جائیں، آپ اپنے نظریہ توحید جو ہے اس سے ڈگمگا جائیں، اور آپ اپنے عزم جو ہے اس کو چھوڑ دیں، آپ کو کہیں یہ لوگ ہلکا نہ کر دیں۔ غیب سے ملتی ہے ہمت مردانہ کو مدد، درویش اقبال کہتا ہے غیب سے ملتی ہے ہمت مردانہ کو مدد، عزم راسخ ہوں تو ہو جاتے ہیں ساما پیدا، عزم راسخ ہوں تو ہو جاتے ہیں ساما پیدا۔ عزم کو راسخ رکھنا چاہیے۔ عزم ختم ہو گیا تو وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ فاصبر، حوصلہ رکھیے، خاطر جمع رکھیے۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، آپ کو کہیں ہلکا نہ کر دیں وہ لوگ جو لوگ یقین نہیں رکھتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، یہ سورۃ روم کا آخری رکوع 7 آیات پہ مشتمل۔ اس آخری رکوع میں پوری سورت کا خلاصہ ہے۔ شروع میں انسان کی تخلیق اور اس کے 3 مرحلے، پھر قیامت کا منظر اور مجرموں کی ناکامی، اور آخر میں اہل ایمان کے عزم کو پختہ رکھنے کے لیے صبر کا حکم دیا گیا ہے، اور صبر اپنے سارے معنوں پہ ہے۔ مصیبت پہ بھی صبر کرنا ہے، گناہوں سے بچنے میں بھی صبر کرنا ہے، اپنے نظریات پہ استقامت بھی رکھنی ہے، اپنے عقائد پہ استقامت بھی رکھنی ہے۔ ان وعد اللہ حق، یہ سورت کا خلاصہ ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ، یہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی زندگی کو بہاروں سے اور خوشیوں سے منور فرما، عبادت سے منور فرما، سکون سے منور فرما۔ یا اللہ یا رب العالمین، ان سب کے رزق حلال میں خوب برکتیں عطا فرما، اور ان کے قرآن و سنت پر علم اور قرآن و سنت کے عمل پر ان کو رسوخ اور پختگی عطا فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو نظریہ توحید پر اور اسلام کے تمام نظریات پر اور قرآن مجید کے تمام نظریات پر استقامت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔
بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی بجا دینا تاکہ جب بھی میں کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں تو تمہارے فون کی گھنٹی بھی بجے۔